السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں وقف ترمیمی قانون کے خلاف ایک مفاد عامہ کی درخواست دائر کی گئی۔ یہ درخواست ایکٹ پبلک ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے داخل کی گئی تھی، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے متعارف کردہ وقف ترمیمی قانون پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ درخواست میں وقف ترمیمی قانون کی کئی دفعات کو چیلنج کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے اس درخواست پر غور کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال وقف ترمیمی قانون کے خلاف دائر درخواستوں پر سپریم کورٹ میں پہلے ہی سماعت جاری ہے، لہذا اس معاملے میں سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کے بعد ہی کوئی کارروائی کی جائے گی۔ اس بنیاد پر ہائی کورٹ نے درخواست کی مزید سماعت گرمیوں کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی۔ خطیب و امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی حیدرآباد مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری نے اپنے خطاب میں بتایا ہے کہ ملک کے پہلگام میں بے قصور شہریوں کو ہلاک کیے جانے کا واقعہ نہایت ہی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ لوگ حیوانات ہیں، بدترین جانوروں سے گری ہوئی حرکت ہے۔ اللہ ان دہشت گردوں کو دنیا و آخرت میں سخت عذاب سے نوازے گا۔ ان ظالموں نے جو بے قصور لوگوں کی جانیں لی ہیں، ان سے انصاف اسی وقت ہوگا جب ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ان مجرموں کو عبرتناک سزا دی جانی چاہیے۔ ہندوستان سب سے بڑا جمہوری اور سیکولر ملک ہے، جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے مذہبی آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے مساوی حقوق میں اور سبھی کو ہر طرح کے مواقع حاصل ہیں۔ دہلی میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب میں بی جے پی نے کامیابی حاصل کر لی۔ بی جے پی کے راجہ اقبال سنگھ نے 133 ووٹ حاصل کر کے دہلی کے میئر کا عہدہ جیتا ہے۔ راجہ اقبال سنگھ نے اس جیت کے بعد کہا کہ دہلی کے عوام نے انہیں شہر کی مشکلات حل کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عام آدمی پارٹی نے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اور اب بی جے پی نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ شہر میں گزشتہ 2 سالوں سے رکے ہوئے کاموں کو مکمل کرے گی اور کرپشن کو ختم کرے گی۔ وہیں دوسری طرف عام آدمی پارٹی کی سابق میئر شیلا اوبرائے اور رہنما مکیش گوئل نے ایک پریس کانفرنس میں انتخاب کا بائیکاٹ کرنے کی بات کہی تھی اور بی جے پی پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے جمہوری عمل کا مذاق بنایا ہے۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع میں ساتاواہنا یونیورسٹی کے ریکارڈ روم میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ساتاواہنا یونیورسٹی کے ریکارڈز روم میں جمعے کو آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ اگرچہ یونیورسٹی حکام نے ریکارڈ کو دوسرے کمروں میں منتقل کرنے کی کوشش کی، تاہم سوالیہ پرچے اور دیگر اہم ریکارڈ جل کر خاکستر ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر سروس ڈپارٹمنٹ کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور 2 فائر انجنوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ تاہم حکام یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آگ حادثاتی طور پر لگی یا پھر کسی کی شرارت ہے۔ خواتین و لڑکیاں اگر کسی بھی مسئلے کا سامنا کر رہی ہے تو بے خوف ہو کر شی ٹیم سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار اے سی پی کام ریڈی چیتنیا ریڈی نے کیا۔ انہوں نے کہا شی ٹیم خواتین کی حفاظت میں ہمیشہ پیش ہے۔ خواتین کے لیے شی ٹیم کام کر رہی ہے۔ ضلع ایس پی ایم راجیش چندن نے آج ضلع کامریڈی میں طالبات و خواتین کی سلامتی کے لیے مسلسل کام کرنے والی شی ٹیم کی اراکین سوجنیا اور پروانیہ کو ضلع ایس پی ایم راجیش چندن نے ستائش کی۔ اسکولوں اور کالجز میں اچھے اور برے جیسے موضوعات پر شعور بیداری پروگرام منعقد کر کے طالبات کو صحیح رہنمائی فراہم کرنے پر ان دونوں خواتین کانسٹیبلز کو نقد انعام بھی دیا گیا۔ شی ٹیم کی جانب سے منعقدہ شعور بیداری پروگراموں کے ذریعے نہ صرف طالبات کو نئے قوانین سے آگاہ کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جا رہی ہے اور ان کے لیے خصوصی نمبر بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ضلع ایس پی نے کہا اگر طالبات یا خواتین کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے تو بے خوف ہو کر آگے آئیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ شکایت کنندگان کی حفاظت کی جائے گی اور ملزمان کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے گی۔ رفیع الدین فاروقی اسلامک اسکالر، مصنف و ماہر حج ٹرینر حیدرآباد نے اسلامک سینٹر ظہیر آباد میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام منعقدہ نصف یومی حج تربیتی کیمپ برائے عازمین حج ضلع سنگاریڈی بذریعہ پروجیکٹ بطور خصوصی مہمان مقرر مناسک عمرہ و حج پر خطاب کیا اور کہا عازمین اپنا احتساب کریں، اخلاص نیت کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عبادت کریں، حقوق العباد کی ادائیگی، فرض امانت کی ادائیگی، وراثت کی تقسیم اور اذیت پر معافی و وصیت کی پاسداری کریں، سود، رشوت، حق تلفی، خیانت اور چوری کے مال سے حج نہ کیا جائے۔
مناسک عمرہ سے واقف ہوں۔ اس کیمپ کا آغاز محمد ریحان کی تلاوت اور ترجمانی کے ذریعے ہوا۔ امیر مقامی محمد ناظم الدین غوری نے خیر مقدمی کلمات ادا کیے۔ تمام عازمین کو مبارکبادی پیش کی گئی۔ موسم گرما میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جمیعت الحفاظ کریم نگر کی جانب سے کریم نگر میں 2 مقامات یعنی کہ رائتو بازار کشمیر گڈھا اور ماتا شیشو ہسپتال میں آبدار خانوں کا افتتاح کیا گیا۔ ان آبدار خانوں کا افتتاح عاطف آتینا صاحب کارپوریٹر کشمیر گڈھا نے کیا اور ماتا شیشو ہسپتال کے آبدار خانے کا افتتاح پی سنیواس کانگریسی قائد ہسپتال کے سینئر ڈاکٹروں کے ذریعے عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر سنیواس نے کہا، اس آبدار خانے کا افتتاح کر کے بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ پانی پلانا ثواب کا کام ہے۔ جمیعت الحفاظ قابل مبارکباد ہے کہ جنہوں نے مریضوں اور راہگیروں کے لیے ٹھنڈے اور صاف پانی کا انتظام کیا۔ کلیکٹر نے گود لینے والے والدین کو احکام جاری کیے۔ پونے کے ایک جوڑے نے 2 ماہ قبل خواتین کی ترقی اور بچوں کی بہبود کے محکمے کے دائرے اختیار میں کریم نگر شیشو گرہ میں پرورش پانے والے 6 ماہ کے ایک بچے کو گود لیا تھا۔ گود لینے کے احکام جمعہ کو ضلع کلیکٹر نے گود لینے والے والدین کو سونپے۔ اس موقع خطاب کرتے ضلع کلیکٹر نے کہا، بے اولاد جوڑے قانونی طریقے سے گود لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھگت نگر کریم نگر میں واقع ڈسٹرکٹ ویلفیئر آفیسر کے دفتر سے رابطہ کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ ویلفیئر آفیسر سرسوتی، ڈی سی پی او پروین، پی او تروپتی، چلڈرن ہوم مینیجر تیجسوی اور سماجی کارکن راجیش نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ LRD پر کل شب مسلمانوں نے پہلگام کی بربریت کی سخت مذمت کرتے ہوئے مہلوکین کو خراج عقیدت پیش کر کے گاندھی چوک سے تحصیل آفس تک موم بتی ریلی نکالی اور دہشت گردی کے خلاف نعرے بلند کرتے ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر شیخ غیاث الدین، محمد جلال، اعجاز احمد، مسرور ہاشمی، سید میر، حبیب جانی، مکرم احمد پاشا، عزیز الرحمان، سخاوت علی، اظہر قادری، محمد یونس، پرویز الرحمان، محمد یوسف، سید غفار اور دوسرے بھی موجود تھے۔ جامع مسجد پٹلم، مسجد آٹو نگر، مسجد قباء و حیدر مکتوم میں آج بعد نماز جمعہ دہشت گردی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی گئی۔ اختراعی انداز میں اپنے احتجاج کا اظہار کیا گیا۔ جمعہ کی نماز کے دوران سب نے سیاہ ربن باندھ لیے تھے، ہاتھوں میں پلے کارڈ تھامے ہوئے تھے۔ اس موقع پر تنظیم المساجد کمیٹی کے صدر سیادول نے کہا، ہم پہلگام معصوم سیاحوں کو نشانہ بنانے والے گھنوں نے دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے جاں بخ افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا، زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا مانگی اور مطالبہ کیا کہ ملک میں امن و امان ہنگامی قائم کی جائے۔ حکومت مستقبل میں ایسے حملوں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرے۔ اس موقع پر مسلحان کے علاوہ کمیٹی صدر اور دوسرے موجود تھے۔ LRD سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا نے آج میونسپل سابق کوآپشن ممبر کشن کی بیٹی کے انگیجمنٹ تقریب میں شرکت کی۔ مبارکبادی اس موقع پر محمد یوسف علی، شیخ مجیب الدین سامل، سنتوش لنگم اور دوسرے موجود تھے۔ ضلع کامرڈی کے حلقہ اسمبلی جوکل میں واقع سرکاری اقلیتی اقامتی کالج بوائز میں انٹرمیڈیٹ سال دوم کے نتائج نے تعلیمی نظام کی خلائی کھول کر رکھ دی، جہاں 40% طلباء ناکام ہو گئے۔ ایک لمحہ فکر یہ ہے کہ ایسے حساس و ترجیحی ادارے جہاں اقلیتوں کے نونہالوں کو معیاری تعلیم، مفت رہنا، کھانا اور رہنمائی فراہم کی جانی ہے، وہاں اس قدر مایوس کن نتائج سامنے آنا تعلیم انتظامیہ، اساتذہ، کالج پرنسپل اور محکمہ اقلیتی بہبود کی کارکردگی پر سنگین سوال کھڑے کر رہا ہے۔ کے بیاسی آباد کے سرپوٹونگ کی مسجد یمنی کے روبرو بعد نماز جمعہ امام و خطیب حافظ محمد علاء الدین کے زیر نگرانی جموں کشمیر کے پہلگام کے علاقے میں سیاحوں پر دہشت گردوں کی جانب سے کیے گئے حملے کی مذمت کی گئی اور سیاہ بیچز لگا کے احتجاج کا اظہار کیا گیا۔ شہید ہو جانے والوں کے ساتھ اظہار گانیگت ہمدردی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی گئی۔ LRD کی مسجد رفیع سلطانہ میں آج بعد نماز جمعہ مسلمانوں نے کشمیر کے پہلگام میں پیش آئے افسوسناک واقعے کی شدید مذمت کی۔ سیاہ بیچز لگا کر مہلوکین کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دینے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا۔ ملک کی سالمیت کے لیے ملک کا مسلمان ہمیشہ آگے رہنے کا اعلان کیا۔
مسجد خادریہ لنگمپیٹ ضلع کامرڈی میں جمعے کا خطاب اسلام کا پیغام امن و محبت دہشت گردی نہیں۔ آج مسجد خادریہ لنگمپیٹ میں جمعہ کے روز پرو اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مفتی زبیر رضا مرزا وزیر بیگ امجدی نے فرمایا کہ اسلام ایک پر امن مذہب ہے جو انسانیت، محبت، رواداری اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ پہلگام میں حالیہ دلخراش سانحہ ہے جس میں مذہب کے نام پر بے گناہ انسانوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا، اس پر گہرے انجم کا اظہار کیا گیا۔ ضلع منچریال کے چنور کے آئی بی درگاہ کے قریب چنور کے فرزندان توحید نے کشمیر کے پہلگام میں حال ہی میں پیش آئے دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی، زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے خطاب میں مسلمانوں نے کہا، مذہب اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانیت کا درس دیتی ہے۔ پاکستانی دہشت گردوں کی جانب سے اکھنڈ بھارت کی فضاؤں کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا دیش ہندوستان سب سے انمول ہے، گنگا جمنی تہذیب ہے۔ پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں جاں بحق ہو جانے والے ہندوستانی شہریوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ونی منڈل پر واقع امبیڈکر کے مجسمے سے سبھاش چندر بوس چوراہے تک بعد نماز جمعہ خاموش ریلی نکالی گئی۔ بچکنڈا مدینہ مسجد میں نماز جمعہ ہاتھوں کو کالی پٹی باندھ کر 2 دن قبل کشمیر کے پہلگام پر دہشت گردوں کی جانب سے کیے گئے حملوں کی مذمت کی گئی اور ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ نظام آباد ضلع جج کے طور پر حال ہی میں ذمہ داری سنبھالنے والی ضلع جج جی وی این بھارت لکشمی سے ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے رسمی ملاقات کی اور ضلع عدالتوں کے کیمپس میں واقع ضلع جج کے چیمبر میں ان سے ملاقات کی اور مبارکبادی پیش کی۔ مسلم نوجوانوں کی جانب سے آج بعد نماز جمعہ ریلوے اسٹیشن چوراستہ جنگاؤں کے پاس دہشت گردوں کا پتلا نظر آتش کیا اور جموں کشمیر پہلگام حادثے پر گہرے انجم کا اظہار کیا گیا۔ ایٹور ناگرم منڈل ضلع مرگ میں بعد نماز جمعہ کانگریس کے سینئر قائدین خلیل خان اور عصمت خان کی قیادت میں احتجاج کیا گیا۔ کشمیر کے پہلگام میں پاکستانی دہشت گردوں کی جانب سے بے قصور سیاحوں پر فائرنگ کی شدید مذمت کی گئی۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردوں کی جانب سے معصوم ہم وطنوں پر کیے گئے حملے کے خلاف نظام آباد میں ایس آئی او مسلم پرسنل لا کمیٹی ایم ایس اور دیگر مسلم تنظیموں کی جانب سے زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کینڈل ریلی نکالی گئی۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردوں نے جو واقعات کے بہت افسوسناک اس واقعے کے خلاف جنگاؤں مسلم ڈیولپمنٹ کمیٹی صدر محمد جماعت شریف ایڈوکیٹ نے موم بتی جلا کر ریلی نکالی جو بس اسٹینڈ چوراستہ امبیڈکر کے مجسمے کے پاس اختتام ہوئی۔ وہاں پر محمد جماعت شریف نے خطاب کیا اور کہا، ہندوستان کی پرامن فضا کو دہشت گرد لوگ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ بالکنڈہ حلقہ اسمبلی کے ویلاپور منڈل پر جموں کشمیر کے پہلگام دہشت گرد حملے میں شہید ہو جانے والے شہداء کو رکن اسمبلی بالکنڈہ پرشانت ریڈی نے خراج پیش کرتے چند لمحے خاموشی اختیار کی۔ اس پروگرام میں سابق وزیر رکن اسمبلی بالکنڈہ پرشانت ریڈی نے شرکت کی۔ پارٹی کے دوسرے کارکنان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ معاشرے میں لڑکیاں بے خوفی سے باہر نکلتے آگے پڑھنے کے لیے ہی مفت سمر کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ان خیالات کا اظہار کمشنر پولیس نظام آباد سائی چیتنیا سمر کیمپ کے افتتاح کے موقع پر کیا۔ مسٹر سائی چیتنیا نے بتایا کہ معاشرے میں لڑکیاں بے خوفی کے ساتھ آگے بڑھے، اسی مقصد کے تحت یہ مفت سمر کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے جو 25 اپریل سے 2 مئی تک جاری رہے گا۔ ورنگل میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام پہلگام دہشت گردانہ حملے کے خلاف پرامن کینڈل مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ مارچ کا آغاز بلا سمدرم ایکاشیلا گارڈن سے کیا گیا اور ستون شہداء عدالت سرکل پر اختتام پذیر ہوا۔ کمیٹی کے ذمہ دار محمد عبدالقدوس اور مولانا منور نے میڈیا سے گفتگو کرتے حملے کی شدید مذمت کی۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کرتے ہوئے وقف ترمیمی ایکٹ سال 2025 کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کو خارج کرنے کی درخواست کی ہے۔ مرکز نے اس ایکٹ کے کسی بھی دفعہ پر روک لگانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ قانون میں یہ طے شدہ اصول ہے کہ آئینی عدالتیں کسی قانونی دفعہ پر براہ راست یا بالواسطہ طور پر روک نہیں لگائیں گی، عدالتیں معاملے پر حتمی فیصلہ کریں گی۔ مرکز نے کہا کہ وقف بائی یوزر کو قانونی تحفظ سے محروم کرنے سے مسلم کمیونٹی کے کسی فرد کو وقف بنانے سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہاں ایک جان بوجھ کر مقصدی اور گمراہ کن کہانی بہت ہی شرارت کے ساتھ بنائی گئی ہے تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ وہ اوقاف جن کے پاس اپنے دعووں کی حمایت میں دستاویزات نہیں ہیں متاثر ہوں گے۔ یہ نہ صرف جھوٹ اور غلط ہے بلکہ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی ہے۔
جمعے کو حیدرآباد کے مادھاپور میں 2 افراد کو شراب میں ملاوٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کی شناخت وی ستیہ نارائن ریڈی اور اس کے ملازم پنیت پٹنائک کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ مادھاپور میں ایپا سوسائٹی کے ٹروتھ بار میں ملاوٹ والی شراب پیش کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ایکسائز حکام نے بار پر اچانک چھاپا مارا۔ ملزمان بار میں شراب کی بوتلوں کی مہریں ہٹا کر مہنگی شراب میں سستی شراب ملاتے نظر آئے۔ ایکسائز کے عملے نے سستی شراب سے بھری 75 بوتلیں اور 55 خالی بوتلیں ضبط کر لی۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ بار انتظامیہ شراب کی دوسری دکانوں سے خالی بوتلیں خرید کر اور کم قیمت والی شراب کو زیادہ قیمت والی بوتلوں میں ملا کر گاہکوں کو فروخت کر کے پیسے کما رہے تھے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں سنتوش نگر پولیس اسٹیشن حدود میں واقع گلشن اقبال کالونی میں می سیوا کے قریب ایک نامعلوم شخص کی نعش دستیاب ہوئی۔ پولیس کے مطابق متوفی کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کوئی اس شخص کو شناخت کر سکے تو فوری طور پر متعلقہ پولیس کو اطلاع دیں۔ شہر حیدرآباد کے تاریخی چار مینار کے پاس بعد نماز جمعہ سینکڑوں مسلمانوں نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ واضح رہے کہ 3 دن قبل پہلگام میں ہوئے حملے میں 26 سے زائد سیاح ہلاک ہو گئے تھے۔ بعد نماز جمعہ نوجوانوں نے مکہ مسجد سے نکل کر سیاحوں کے قتل کے خلاف نعرے لگائے اور زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے احتجاج میں شرکت کی اور پاکستان کے خلاف نعرے بلند کیے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے تمام ریاستوں کے وزراء اعلیٰ سے تبادلہ خیال کیا۔ ان کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تمام پاکستانیوں کو تلاش کر کے ملک سے نکالا جائے اور ان کے ویزے منسوخ کیے جائیں۔ پہلگام حملے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب امت شاہ نے اس انداز میں تمام وزراء اعلیٰ سے گفتگو کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ نے اس سے قبل تمام اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس کے بعد ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے لیے یہ ہدایت جاری کی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کئی ریاستوں میں غیر قانونی طور پر پاکستانی شہری مقیم ہیں، جنہیں اب شناخت کر کے ملک بدر کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد لوکل باڈی MLC انتخابات میں مجلس نے اپنا قبضہ برقرار رکھتے ہوئے شاندار کامیابی حاصل کی۔ مجلس کے امیدوار مرزا ریاض الحسن نے BJP کو شکست دیتے ہوئے کامیابی درج کی۔ کراس ووٹنگ کی امید لگائے BJP کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ کل ڈالے گئے 88 ووٹوں میں BJP امیدوار گوتم راؤ کو صرف 25 ووٹ ملے، جبکہ مجلس امیدوار اور موجودہ رکن کونسل کو 63 ووٹ حاصل ہوئے۔ 22 سال بعد منعقد ہوئے حیدرآباد لوکل باڈی MLC انتخابات میں صرف BJP اور مجلس نے حصہ لیا۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں 22 اپریل کو ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے خلاف دہلی کے مختلف بازاروں میں احتجاج کے طور پر کاروبار بند کر دیے گئے۔ حملے میں 26 افراد کی ہلاکت اور 20 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ تاجروں نے دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک روزہ بند کا اہتمام کیا۔ رپورٹ کے مطابق گاندھی نگر اور جنپت مارکیٹوں میں سناٹا چھایا ہوا ہے، جبکہ کناٹ پیلس میں اس بند کا اثر جزوی طور پر دیکھا گیا۔ گاندھی نگر مارکیٹ میں کاروبار بند رکھنے والے تاجر رام بابو گرگ کا کہنا تھا کہ پہلگام میں ہونے والا حملہ ایک سنگین جرم ہے اور وہ حکومت سے دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کی امید رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بند کا مقصد دہشت گردی کے خلاف سخت پیغام دینا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 29 اپریل کو ریاست کے عازمین حج کے پہلے قافلے کو حج ہاؤس نامپلی سے رخصت کریں گے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کا عازمین کے لیے روانگی کا شیڈول 29 اپریل سے 29 مئی تک چلے گا۔ عازمین کا پہلا قافلہ 29 اپریل دوپہر 2:40 پر حیدرآباد سے مدینہ کے لیے روانہ پرواز کرے گا۔ 29 اپریل کو وزیر اعلیٰ اسی دن صبح 8:30 بجے حج ہاؤس سے ان عازمین کو لے جانے والی بسوں کو ہری جھنڈی دکھائیں گے اور رخصتی کی تقریب سے بھی خطاب کریں گے۔ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو حج کیمپ اور ایئرپورٹ پر ہموار انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے تیاریوں کی تفصیلی رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی تلنگانہ و آندھرا پردیش کو وقف قانون کی تنسیخ کے مطالبے پر 26 اپریل کو دھرنا چوک اندرا پارک پر تلنگانہ مارچ کے اہتمام کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ کنوینئر جوائنٹ ایکشن کمیٹی مشتاق ملک نے دھرنا چوک پر ہفتہ 26 اپریل کو 2 بجے دن تا 5 بجے شام تک تلنگانہ مارچ کے اہتمام کی اجازت دینے کی پولیس سے تحریری طور پر درخواست کی تھی، جسے پولیس نے آج واضح کیا کہ موجودہ صورتحال عوام کو درپیش مسائل، ٹریفک میں خلل اور دیگر وجوہات کے پیش نظر JAC کو وقف قانون کے خلاف تلنگانہ مارچ کی اجازت دینے سے متعلق داخل کردہ درخواست کو مسترد کر دیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے مینیجنگ ڈائریکٹر حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ کو نوٹس جاری کر کے میٹرو ٹرین میں بیٹنگ ایپ کے اشتہارات پر وضاحت طلب کی ہے۔ ہائی کورٹ میں ایک ایڈوکیٹ نے مفاد عامہ کی درخواست
درخواست دائر کر کے شکایت کی کہ میٹرو ریل میں بیٹنگ ایپس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ عدالت نے میٹرو ریل کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی اور آئندہ سماعت منگل کو مقرر کی ہے۔ میٹرو ریل اور اس کے اسٹیشنوں پر بیٹنگ ایپ کے اشتہارات موجود ہیں۔ ایسے وقت جبکہ حکومت بیٹنگ ایپس کے خلاف کارروائی کر رہی ہے جو بھولے بھالے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو دوسری طرف میٹرو ریل میں بیٹنگ ایپس کے اشتہارات سے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ درخواست گزار نے میٹرو ٹرینوں میں ممنوعہ ایپ کے تشہیر معاملے کی جانچ کی اپیل کی ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔